WR ویڈیوز کے دوستوں السلام علیکم۔ دوستوں آج کی ویڈیو شمال مشرقی سردینیا ساحل کے ساتھ ایک جزیرے پر رہنے والے ایک ایسے خاندان کے بارے میں ہے جو وہاں پر 200 سال تک تن تنہا آباد رہا۔ اب یہ خاندان اس جزیرے کا حاکم ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے۔ دوستوں کیسے اس خاندان کو اپنے ملک سے بے دخل کیا گیا اور یہ کیسے وہاں جا کر آباد ہوئے، اور یہاں پر دنیا کی نایاب سنہری دانتوں والی بکری کیسے دریافت کی گئی۔ اگر اس جزیرے پر اٹلی قبضہ نہ کرتا تو آج یہ دنیا کی چھوٹی ترین ریاست ہوتی۔ یہ تمام معلومات اس ویڈیو میں شامل ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ساتھ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل WR ویڈیوز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ دوستو ٹیوو لارا نامی یہ جزیرہ ایک کنگری دھار پہاڑ کی طرح ہے۔ یہ جزیرہ 5 کلومیٹر طویل اور 1 کلومیٹر چوڑائی میں پھیلا ہوا ہے۔ ٹیوو لارا جزیرے کا ایک رخ اٹلی کے ساحل کی طرف ہے، جبکہ دوسرا ایک ڈھلوان نما طویل رستہ ہے جو کہ ایک ریتلے ساحل پر مشتمل ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جزیرے کا یہ حصہ رہائش کے قابل ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانی ہوگی کہ یہاں پر گزشتہ 200 سالوں سے جیوسپی بریٹولینی فیملی سے تعلق رکھنے والا خاندان آباد ہے۔ اس خاندان نے 1807 میں اس جزیرے پر پہلا قدم رکھا۔ جیوسپی کے خاندان میں 2 بیویاں اور 2 بچے شامل تھے۔ جیوسپی کو 2 بیویاں رکھنے کے جرم میں اٹلی کے جزیرے جینوویسیا سے بے دخل کر دیا گیا، کیونکہ جینوویسیا میں اس وقت 2 شادیاں کرنے پر پابندی تھی۔ اس جزیرے پر پہنچنے کے بعد جیوسپی نے خود کو یہاں کا بادشاہ قرار دے دیا، اور تب سے آج تک اس جزیرے پر اسی خاندان کی حکمرانی ہے۔ اس خود ساختہ حکمران خاندان کی گزر بسر کا دار و مدار ماہی گیری، زراعت اور سیاحوں کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے پر ہے۔ اس مقصد کے تحت جزیرے پر اس خاندان نے 2 ریسٹورنٹس بھی قائم کیے ہیں۔ جیوسپی بریٹولینی نے جزیرے پر بکریوں کی ایک ایسی نایاب قسم دریافت کی جس کے دانت سنہری تھے۔ ان انوکھے دانتوں کا مقصد سمندری گھاس کو خوراک بنانا تھا۔ اس جانور کے بارے میں جب سردینیا یعنی اٹلی کے حکمران کارلو البرٹو تک پہنچی تو وہ 1836 میں اس جزیرے پر اس بکرے کے شکار کے لیے پہنچ گیا۔ جیوسپی کے 24 سالہ بیٹے پاولو نے جب البرٹو کی آمد کی خبر سنی تو وہ خود البرٹو کے پاس جا پہنچا اور خود کو جزیرے کے بادشاہ کے طور پر متعارف کروایا۔ البرٹو نے 3 دن اس جزیرے پر بطور مہمان گزارے۔ وہ پاولو کی مہمان نوازی سے اس حد تک خوش ہوا کہ اس نے جانے سے قبل کہا کہ پاولو تم واقعی اس جزیرے کے حقیقی معنوں میں بادشاہ ہو۔ تاہم چند سالوں بعد جب ریاستی انتظامیہ نے اس جزیرے کو ضبط کرنے کی کوشش کی تو پاولو دوبارہ البرٹو کے پاس جا پہنچا اور جزیرے کی بادشاہت کی سند حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ اس سے قبل سب کچھ زبانی تھا۔ پاولو نے جزیرے پر پہنچ کر فخریہ انداز میں اپنے گھر کی دیوار پر بادشاہت کی پلیٹ لگا لی۔ سال 1900 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ نے جب دنیا بھر کے رہنماؤں کی تصاویر اکٹھی کرنے کا آغاز کیا تو اس جزیرے پر انہوں نے اپنا ذاتی فوٹوگرافر بھیجا تاکہ وہ یہاں کے شاہی خاندان کی تصاویر لے سکے۔ اس جزیرے کے شاہی خاندان کی تصویر آج بھی برطانیہ کے شاہی پیلس میں موجود ہے۔ اس خاندان کی حاکمیت 1934 میں اس وقت اختتام پذیر ہو گئی جب اٹلی نے ایک بار پھر اس جزیرے کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1962 میں یہاں پر نیٹو نے اپنا بیس کیمپ قائم کیا، جبکہ آدھے حصے پر اس خاندان کی رہائش بدستور قائم رہی۔ آج یہ خاندان جزیرے کے صرف 50 ہیکٹر رقبے پر آباد ہے۔ اگرچہ یہ خاندان اب حکمران تو نہیں، لیکن اب بھی جزیرے کی دیکھ بھال اور حفاظت کے حوالے سے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ جزیرے کا موجودہ بادشاہ ٹونینو اسے سرکاری طور پر تسلیم کروانے کے لیے سخت کوشاں ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ دنیا کی چھوٹی ترین ریاستی سلطنتوں میں سے ایک ہوگی۔ دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔